مشکور ہوں کوئٹہ کے پریس کے تمام اپنے بھائیوں اور بزرگوں کا جو آج ہمارے انویٹیشن پہ یہاں تشریف لائے ہیں اور ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی رائے آپ کے تھرو پورے قوم کو پیش کریں، اور اللہ کرے کہ آپ کو اتنی آزادی ملے کہ جو آپ لکھنا چاہے یا جو آپ دکھانا چاہے وہ پورے قوم کو دیکھے۔ بنیادی طور پہ آج عوامی نیشنل پارٹی نے، بلکہ عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کو میں یہ پورا کریڈٹ دوں گا، عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان نے یہ کوشش کی اور آج یہاں پہ ارباب ہاؤس میں ایک آپ کے سامنے الحمدللہ ایک 6 جماعتی اتحاد کہیں اس کا آغاز آج یہاں سے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں تمام ان لیڈرشپ کا، مشکور ہوں نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا، مشکور ہوں پی کے میپ کے اپنے بھائی خوشحال کا، مشکور ہوں ہزارہ ڈیموکریٹک موومنٹ کے عبد الخالق بھائی کا، مشکور ہوں جمعیت علماء اسلام کے صوبائی صدر مولانا عبد الواسع صاحب کا، اور مشکور ہوں این ڈی ایم کے اپنے بھائی، ان کے مرکزی جنرل سیکرٹری اور صوبائی صدر صاحب کا، جو آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ اور آج موٹی موٹی یہ باتیں ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ 6 جماعتی اتحاد جو آج سے آغاز ہو رہا ہے، اس کو پہلے بلوچستان اور پھر بلوچستان سے لیتے ہوئے تمام پاکستان میں انشاءاللہ بنیادی ان نکات کے لیے کہ یہ اتحاد نہ حکومت چاہتی ہے، نہ حکومت بنانا چاہتی ہے، نہ حکومت توڑنا چاہتی ہے۔ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ اتحاد وہ نہیں چاہتی، یہ نہ کسی کو سزا دینا چاہتی ہے اور نہ کسی کو جیل سے نکالنا چاہتی ہے۔ اس اتحاد کے مسئلے باقی پاکستان کے مسئلوں سے الگ ہے، کیونکہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹینشن ایکس کی ہے۔ ایکس کو الگ کر دے تو ٹویٹر سے بھی ٹینشن ہے، اور ایکس کو پہلے کر دے تو پورے پاکستان کی سب سے بڑی ٹینشن ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ اس اتحاد کے وہ مسائل نہیں ہیں، بلکہ یہ اتحاد جو میرے ارد گرد سب بیٹھے اپنے اکابرین کے راستے پہ چلتے ہوئے، اس اتحاد کا بنیادی مقصد جو اس وقت بلوچ قوم، پختون قوم یا پھر پورے پاکستان پہ جو ایک لیچ کی طرح عوام کے نفس پہ، جو آقا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو آئین کو سبوٹاج کر کے دن دہاڑے عوامی اختیار کو سبوٹاج کر کے عوام کے اس اختیار کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، یہ اتحاد
کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتی ہے۔ اس اتحاد کا بنیادی مقصد عوام کا وہ اختیار جو اختیار ہمارے اکابرین، خدائی خدمتگار، جمعیت علماء ہند، اور میرے خیال میں اس میں ہم سب کے اکابرین آتے ہیں، انہوں نے جو اختیار انگریز سے لے کے ووٹ کا اختیار عوام کو دیا تھا، وہ اختیار ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد، یہ الفاظ بار بار جو بولتا ہوں اس میں میری بنیادی طور پہ ایک سوچ ہے، پاکستان کے بننے کے بعد وہ اختیار اس قوم سے لے لیا گیا ہے، اور اس دفعہ تو اس اختیار کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے، اختیار عوام کا، سودا بازی فوج کی، ووٹ عوام کا، اربوں روپے دفاعی ادارے کے، نمائندے عوام کے نہیں بلکہ دفاعی ادارے کے غلام میں کہوں، اور غلام بھی نہیں، اس دفعہ تو دفاعی ادارے کے ساتھ جس نے اچھا سودا کیا وہ ممبر بن گئے۔ اس کھلواڑ اور اس کھلواڑ کے ساتھ ساتھ باقی وہ بنیادی مسائل جو ان قومیتوں کے سر پہ ہے، جیسے کہ ہمارے قدرتی وسائل، اور یہ بات واضح ہو کہ جہاں سیکیورٹی مسائل ہے وہاں قدرتی وسائل ہے، سیکیورٹی مسائل کے بہانے پہ ہمارے وسائل پہ جو قبضہ ہے، اس کے خلاف جو بلوچ قوم اور پختون قوم کا بنیادی مسئلہ مسنگ پرسن کا ہے، اس کے خلاف جو ہم سب قومیتوں کے، ہزارہ کے میرے بھائی پختون بلوچ ٹارگٹ کلنگ سے گزرتے ہیں، انتہا پسندی سے گزرتے ہیں، ہمارے علماء کرام دہشت گردی سے گزرتے ہیں، اس سب کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے کافی ہمارے مسائل ہیں، اس کے خلاف یکجہ ہو کے یہ عہد کہ کمپرومائز انشاءاللہ نہیں ہوں گے، یہ عہد کہ ہمارے اس اتحاد کی اور ان ڈیمانڈز کی کوئی قیمت نہیں، یہ عہد ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہوئے کہ کسی بھی صورت اس اتحاد سے پیچھے نہیں ہٹنا اور ان شرائط سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اس کے لیے آج بنیادی طور پہ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اس اتحاد کی، جس کمیٹی میں تمام 6 کے 6 پارٹیز کے ایک نمائندے ہوں گے۔ اس میں نیشنل پارٹی سے کبیر محمد شہید صاحب ہے، جمعیت علماء اسلام سے مولانا عبدالواسع صاحب جو ہماری پرزور اور منت سے اس کمیٹی کا حصہ بنے ہیں، این ڈی ایم کے احمد جان خان ہے،
پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے نصر اللہ زہری صاحب ہیں، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے قادر نائل صاحب ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اصغر خان ہیں۔ ان 6 اراکین کے پہ مشتمل یہ کمیٹی ہے۔ یہ کمیٹی بلوچستان کے تمام تر مسائل کی نشاندہی کرے گی۔ یہ کمیٹی بلوچستان کے باقی سیاسی، اولسی، سماجی تحریکوں کو بھی دعوت دے گی اور کوشش کرے گی کہ بلوچستان میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو شامل کر کے جو عوام کے مسائل ہیں ان پہ ایک اتفاق رائے لا کے یہی کمیٹی انشاءاللہ ان پارٹیز کے لیے پروگرامز بنائے گی، اور یہ سب پارٹیز انشاءاللہ تحریک اکٹھے چلائیں گے، اور یہ بلوچستان تک محدود نہیں ہے۔ ہم لیڈرشپ انشاءاللہ باقی صوبوں میں بھی اس کے لیے کوشش کریں گے، اور 6 کے 6 صوبوں میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کمیٹیز بنائیں، وفاق میں کمیٹی بنائیں۔ یہ تحریک نہ الیکشن سے کوئی تعلق رکھتا ہے، یہ تحریک شاید 10 سال چلے۔ تحریک میں ہر کسی کو کہتا ہوں، باچا خان بابا نے اور خدائی خدمتگاروں نے، جمعیت علماء اسلام ہند نے سن 1930 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ انگریز سے آزادی حاصل کرنی۔ آزادی 17 سال بعد حاصل ہوئی انگریز سے، قوم آزاد نہیں ہوا، انگریز سے آزادی حاصل ہو گئی۔ 77 سال بعد آج انہیں اکابرین کے بنیادی ورکرز ہم کہہ لیں، ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اب ہم نے انشاءاللہ پاکستان جو کہ 77 سال پہلے بنا ہے، ہم نے اب اس کو آزاد کرنا ہے۔ اس میں سال بھی لگ سکتا ہے، اس میں 5 سال بھی لگ سکتے ہیں، اس میں 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اب ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ عوام کا اختیار عوام کو اور بارڈر کا اختیار بارڈر والوں کو دینا ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر تمام اپنے آئے ہوئے پارٹی کے اکابرین کا مشکور ہوں، اور میڈیا والوں کا مشکور ہوں، اور بلوچستان کی عوامی نیشنل پارٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کوئی سوالات ہو تو صاحب ہو رہے ہیں کہ ہم ایک اتحاد بنا دیں، ہماری ایک کمیٹی بیٹھے گی، اس کے خود و خال طے کرے گی، اور اس کے بعد ہم اتحاد کی باقاعدہ اعلان یہ ابھی آئیڈیا وہ تھوڑی سی پچھلے کی تھی، وہ آپ نے کلیئر کر دیا۔ سر ابھی آپ نے بات کی کہ حالیہ الیکشن میں جس نے بہتر سودا کیا وہ اسمبلیوں میں پہنچا، آپ کے نمائندے بلوچستان اسمبلی میں بھی پہنچے، اور انہی کی بنیاد پر آپ سینیٹر منتخب ہوئے، کیا یہ بھی کوئی سودا ہے؟ دیکھیے، میں تو الحمدللہ کسی کی بنیاد پہ سینیٹر نہیں ہوا، ہمیں تو کسی نے ووٹ نہیں دیا الحمدللہ۔ میں تو ہر جگہ کہتا ہوں ہماری ایسی قسمت تھی کہ مجھے ان ممبروں نے بھی ووٹ نہیں دیا، ادھر میرے ممبر بیٹھے ہوئے، اگر کوئی الیکشن ہوتا تو شاید یہ بھی نہ دیتے، بدقسمت ہے۔ سال میں اصغر خان کر دیں، ہم نے تو بلایا ہے، کون نہیں ہے، اور میں داد دیتا ہوں ہونا چاہیے، میڈیا میں بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اپنے جذبات کی عکاسی کریں، لیکن میرے خیال میں ایک تصور ہوتا ہے اور ایک حقیقت ہے۔ اب یہ آپ کا تصور ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے جو 2 ممبرز ہیں وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ آپ کا تصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے جو 2-3 ممبرز ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے۔ دوسرا، چمن اور چمن سے جڑے ہوئے تجارت کے جتنے بھی مسائل ہیں ہم ان کا حل چاہتے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی۔ اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے خود ہی یہ فرما دیا کہ ہمارے جو ذمہ وار ہیں وہ ان چمن کے جو لوگ ہیں اس کے ساتھ دکھ و درد میں شریک ہیں، تو لہٰذا آپ تضاد پیدا کرنے کے بجائے تھوڑا ریسرچ کر لیں، یہ جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں ان کو دبا دیں، حقائق کو پیش کریں۔ نہیں ہے، ہم انہوں نے بیٹھ کے اتفاق لانا ہے۔ یہ 6 جماعتیں ہیں، ہر جماعت کے اپنے اپنے نکات ہیں،
اور ان نکات کو لیتے ہوئے سب کے بیچ میں ایک اتفاق لانا ہے، اور پھر جن چیزوں پہ سب متفق ہو جائے اس کو قوم کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ان پہ ہماری کمیٹیاں بیٹھے گی، ان کی خدمات طے کرے گی، ان میں مزید ایڈیشنل ڈسکشن کیا ہوگا، تو آپ پہلے ہی ہمیں آپ آپ اپنے خواہش کا اظہار کر دیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب ادھر ہو کہ ادھر ہو؟ ادھر نمائندہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ان کے نمائندہ بیٹھے ہیں، اور آج تک میں نے پی ٹی آئی کے ایک پروگرام میں مولانا صاحب کو نہیں دیکھا۔ سن لیں آپ، واضح ہو جائے گا۔ ہم نے ابھی تک آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم تنہا اپنا تاریخ چلا رہا ہے۔ پی ٹی آئی والے کے دوست 5-6 مرتبہ آئے ہیں، لیکن ہم نے پہلے مرحلے میں یہ کر دیا کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہ کر رہے، بس باقی ہمارا اپنا تاریخ ہے، ان کا اپنا تاریخ ہے، اور آگے جا کر کے پھر دیکھیں گے کیا ہو جائے گا۔ دوست آئے تھے عبد القادر ہمارے پاس، اس نے کہا کہ جی آپ اس بات کو اٹھائیں۔ ہم نے جب اس بات کو اٹھایا، اس پہ بات کی، اب اگر آپ کہتے واک آؤٹ کرو وہ تو آسان کام تھا، پھر اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے آپ جا کے عبد القادر سے پوچھے اور مل جائے آپ سے، تو یہ دیکھو نا، آپ کام لے نہیں جا رہے تو آپ دیکھیں بھائی، نیٹی گریٹیز میں آپ دیکھیں نا، آپ تھے ہی نہیں، آپ نے بھیجا اپنے پریزیڈنٹ کو عبد القادر کو، اس نے مجھے کہا کہ آپ ہماری نشاندہی کریں اور اس پہ بولیں۔ میں بات کروں گا، میں کیسے بات کروں گا؟ ہم بیٹھے ہیں، ہم بنیادی طور پہ آزادی صحافت کے ساتھ کھڑے، اور میں نے اپنی بات میں کہا بھی کہ ہم انشاءاللہ، آپ کوئٹہ پریس کلب کی بات کر رہے ہیں، سینٹ پورا آپ نے میرا موقع نہیں دی، جو میں تقریر کر رہا تھا اور وہ بار بار میوٹ ہو رہا تھا، اور پھر میرے ساتھ کیا ہوا، یہ بھی مزے کی بات بتاؤں، تاریخ سے، ریکارڈ سے ہٹا دیا گیا۔ یہ تو پھر میں نے مسئلہ کیا تو وہ واپس پھر ریکارڈ میں ہے، اور ہمیں اس کی ایک کاپی ملی۔ ہر جگہ کے تمام پریس کلب، تمام پریس، اور پھر بدقسمتی سے پرائیویٹ میڈیا جب سے آیا ہے تو گندی کے چینلز ہیں ہمارے سامنے، اور ان لوگوں کی کوئی گناہ نہیں، یہ بیچارے ہر جگہ پہنچتے ہیں، ان کا کام ہے کیمرہ لے کر جانا، ہر جگہ پہنچتے ہیں، مائک لے کر جانا، ہر جگہ پہنچتے ہیں، موبائل لے کر جانا، ہر جگہ پہنچتے ہیں، سوال کرنا ہر جگہ کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ میڈیا مالکان کمپرومائزڈ ہے، 18-20 چینل ہے، اور ہر چینل کا مالک، بلکہ ہم نے وہ بھائی آن ریکارڈ موجود ہے، بدل رہے ہیں۔ اس رویے میں کیا تھا کہ ہم یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے تھے، بلکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے نہیں نکل رہے تھے، یہ رویہ تھا۔ اور وہ الحمدللہ اسی دن میں نے کہا کہ 20 سال کا پیج پلٹ دیا میں تو ابھی جمعہ 8 دن میرے خیال میں ہوئے آئے، 20 سال کا پیج میں نے پلٹ دیے، اور اب الحمدللہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بالکل ہدف پہ رکھ کے، ٹارگٹ پہ رکھ کے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑی